مائی یوٹیوب چینل لاجواب ٹی وی ڈراماز۔ آج ہم ڈرامہ سیریل عشق مرشد کی ایپیسوڈ نمبر 16 کے کچھ بیسٹ سین شیئر کرتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل کے آغاز میں دکھایا جاتا ہے کہ شبرا اور فضل بخش باہر بیٹھے ہوئے ہیں، سیبیوں کے قریب بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ شبرا فضل بخش سے سیاستدانوں کی باتیں کرتے ہوئے کہتی ہے کہ میرا تو دل چاہتا ہے کہ سبھی سیاستدانوں کو جیل میں ڈلوا دوں۔ فضل بخش اس سے کہتا ہے کہ کچھ سیاستدان اچھے بھی تو ہیں، تو وہ کہتا ہے کیا تمہیں لگتا ہے کوئی سیاستدان اچھا ہے؟ مجھے تو کوئی نظر نہیں آتا۔ فضل بخش اپنا نام یعنی کہ شامر سکندر کہنا چاہ رہا ہوتا ہے، مگر شبرا اس پر غور نہیں کرتی۔ تو فضل بخش کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دور میں کوئی سیاستدان اچھا گزرے۔ تو اس بات پر شبرا کہتی ہے کیا پتا آ بھی جائے، مگر میرے جیتے جی تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ شبرا فضل بخش سے کہتی ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہمارے زمانے میں یا ہماری دنیا میں ایسی کون سی چیز ہے جس کے ہو جانے سے ہمارا ملک ترقی کر سکتا ہے؟ تو فضل بخش اسے کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے تعلیم سب سے ضروری ہے۔ اگر ہمارے بچوں کے پاس اچھی اور اعلیٰ تعلیم ہو تو وہ اپنے لیے لڑ سکتے ہیں، وہ اپنی سیاست کے ساتھ بھی لڑ سکتے ہیں۔ جب ان کے ساتھ کچھ غلط ہو تو وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں۔ ایک پڑھا لکھا انسان کبھی بھی غلام نہیں بنتا، وہ اپنے حق کے لیے لڑتا ہے، مگر جیسے ہی کہ غریب انسان اپنے حق کے لیے نہیں لڑ سکتا تو وہ غلام بن جاتا ہے۔ اسی لیے غریبی زیادہ ہوتی ہے اور پستگی میں انسان چلا جاتا ہے۔ اس کی وجہ تعلیم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے لیے تعلیم بہت ضروری ہے۔ شبرا اس کی باتیں غور سے سن رہی ہوتی ہے اور بہت ہی توجہ سے اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ تو فضل بخش اسے کہتا ہے کیوں، میں نے کچھ غلط کہا؟ شبرا کہتی ہے نہیں، تم نے صحیح کہا، مگر یہ نظام ٹھیک کون کرے جبکہ ہماری حکومت ہی ٹھیک نہیں ہے۔ شبرا اپنے کمرے میں لیٹی ہوتی ہے کہ سلمان صاحب اس کے پاس آتے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں کہ تم ناشتے پر نہیں آئی، مجھے لگا کہ شاید تمہاری طبیعت خراب ہے تو میں پوچھنے چلا آیا۔ تو شبرا بتاتی ہے نہیں بابا، میری طبیعت خراب نہیں ہے، اصل میں رات فضل بخش اپنے گاؤں سے بہت دیر کے ساتھ آیا تو میں اسی کا انتظار کر رہی تھی، اس چکر میں میری نیند پوری نہیں ہوئی۔ شبرا کے والد صاحب اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے لیے جو رشتہ آیا ہے کیا تمہیں وہ رشتہ پسند ہے؟ کیا تم ان سے ملنا چاہتی ہو؟ تو شبرا کہتی ہے چلیں بابا ٹھیک ہے، میں ان سے مل لوں گی۔ شبرا کے والد صاحب اس رشتے کی کافی تعریف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ خاصے ایماندار اور خاندانی لوگ ہیں، مجھے لگتا ہے کہ تمہیں ان سے ایک بار مل لینا چاہیے۔ تو شبرا حامی بھر لیتی ہے۔ فضل بخش اپنے آفس میں واپس پہنچتا ہے تو اس کا دوست اسے کہتا ہے کہ تم کہاں گم رہے ہو؟ جب علی خان اور سلمان صاحب کا اتنا بڑا پھڈا ہوا تو تم وہاں سے فرار ہو گئے، تم کیسے انسان ہو؟ مجھے تو تم ایسے نہیں لگتے تھے۔ تو فضل بخش اسے کہتا ہے کہ میں کر بھی کیا سکتا تھا، میں کیا غریب سا آدمی ہوں، میں داؤد سکندر کے ساتھ لڑ سکتا تھا؟ میں نے یہاں رہ کر بھی داؤد سکندر کا کیا اکھاڑ لینا تھا؟ اس پر اس کا دوست کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، تم یہ بھی ٹھیک ہی کہہ رہے ہو۔ فضل بخش اسے کہتا ہے کہ اب میری ایک بات مانو گے، چپ چاپ کر کے سائڈ پر بیٹھ جاؤ۔ اس پر اس کا دوست کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، میں تم سے الگ تنخواہ لیتا ہوں، تمہاری بات تو ماننی پڑے گی۔ فضل بخش سے کہتا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں اصل میں محبتوں کے انجام کیا ہوتے ہیں اور کیوں ہوتے ہیں؟ جب دو پیار کرنے والے آپس میں گھر والوں سے رشتے کی بات نہیں کر سکتے اور کسی ایک کا رشتہ کہیں اور ہو جاتا ہے تو پھر یہ محبت ٹوٹ جاتی ہے۔ فضل بخش اس کی باتیں سن ہی رہا ہوتا ہے کہ اس کی کال آتی ہے۔ سکینہ اسے کال کر کے بتاتی ہے کہ شبرا کو دیکھنے کے لیے آج کچھ لوگ آ رہے ہیں۔ فضل بخش سکینہ سے کہتا ہے کہ میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ وہ موبائل رکھ کر اپنے دوست سے کہتا ہے تمہاری تو بہت زبان کالی ہے۔ شبرا کے پاس جاتا فضل بخش سکینہ کے پاس جاتا ہے اور سکینہ اس کو بتاتی ہے کہ آج رشتے والے آ رہے ہیں اور میں جانتی ہوں کہ شبرا سے بابا کی وجہ سے ان کو دیکھ رہی ہے، آپ چاہیں تو یہ سارا معاملہ ٹھنڈا ہو سکتا ہے اور اگر آپ نے کچھ نہ کیا تو یہ رشتہ پکا ہو جائے گا، کیونکہ وہ لوگ بہت ایماندار ہیں، وہ رشتہ ایسا ہی ہے جیسا کہ بابا رشتہ شبرا کے لیے چاہتے ہیں۔
تو فضل بخش کہتا ہے بتاؤ کیا کروں. سکینہ اسے کہتی ہے کہ آپ اسی طرح اس کو بھی کڈنیپ کروا لیں جس طرح آپ نے پھپھو لوگوں کو کروایا تھا، اور پھر اس کو اس ٹائم تک بند کر کے رکھیں جب تک آپ کی اور شبرا کی شادی نہیں ہو جاتی. تو فضل بخش اسے کہتا ہے اچھا، اور پھر جب ضرورت پڑے تو قتل بھی کروا دوں. تو سکینہ کہتی ہے چلیں باقی آپ کو جو ٹھیک لگے. تو فضل بخش سکینہ کو کہتا ہے اچھا تو تم مجھے ایک ہنڈا سمجھتی ہو، کافی کریکٹر لیس آدمی سمجھتی ہو مجھے. اس بات پر سکینہ مسکرا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ چلیں آپ کو جو ٹھیک لگے وہ کریں، ویسے تو میرا مشورہ ہے کہ آپ ایسا ہی کریں. فضل بخش اس سے کہتا ہے نہیں، میں کوئی حق حلال کا ہی نکالوں گا. فضل بخش اپنے دوست کو کال کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں اپنی لوکیشن سینڈ کر رہا ہوں، تم مجھ سے ملو. پھر فضل بخش شبرا کو کال کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ اس کی گرل فرینڈ نمرا آج اس سے کچھ گفٹ مانگ رہی ہے، کسی برانڈ کی پرفیوم مانگ رہی ہے جس کی قیمت 12,000 روپے ہے. میں نے اس سے کہا ہے کہ اس سے کم قیمت کا لے دیتا ہوں تو وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، مجھے گوچی برانڈ کا ہی چاہیے، اور ساتھ میں 5 اسٹار ہوٹل پہ کھانا کھانے کو کہہ رہی ہیں. اس بات پر شبرا چیختی ہے اور کہتی ہے تم پاگل تو نہیں ہو، تم جانتے ہو 5 اسٹار ہوٹلز کے بلز کتنے آتے ہیں؟ وہ تمہیں بیوقوف بنا رہی ہے اور تم بنتے چلے جا رہے ہو. سکینہ گھر جاتی ہے تو اس کی ماں سے پوچھتی ہے تم کہاں گئی تھی؟ سکینہ نے بتاتی ہے کہ میں پارلر گئی تھی. سکینہ اپنی ماں سے پوچھتی ہے کہ آج جو شبرا کو دیکھنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں کیا وہ آپ کو اچھے لگے ہیں؟ مجھے تو وہ بالکل بھی پسند نہیں آئے. شبرا کی ماں اسے کہتی ہے میں نے جو شبرا کے لیے لڑکا ڈھونڈ رکھا تھا وہ تو کروڑوں میں ایک ہے. شبرا کی ماں سکینہ کو بتاتی ہے کہ جس لڑکے کو میں نے پسند کیا ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے اور پوری دنیا میں اکلوتا ہے. تو سکینہ کہتی ہے مجھے بھی ایک لڑکا پسند ہے، آپ کو کون پسند ہے؟ تو اس کی ماں اسے بتاتی ہے کہ مجھے فضل بخش پسند ہے. تو سکینہ اسے بتاتی ہے مجھے بھی فضل بخش پسند ہے. وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کیا آپ نے بابا سے اس معاملے میں بات نہیں کی؟ تو وہ اسے کہتی ہے میں نے تمہارے بابا سے بات کی تھی، مگر فضل بخش کو سلمان صاحب اپنے کمرے میں بلاتے ہیں. فضل بخش ان کے پاس جاتا ہے تو سلمان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے آفس کے کام سے 2 دن کے لیے باہر جانا پڑ رہا ہے، تو میرا دل تھا کہ اگر تم میرے ساتھ چلو تو سفر اچھا گزرے گا. تو فضل بخش نے کہتا ہے کہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، پیٹ میں گڑگڑ ہو رہی ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ چلا جاتا ہوں. تو سلمان صاحب کہتے ہیں چلو رہنے دو، تمہاری طبیعت زیادہ خراب ہوگی تو کیا ہوگا. سلمان صاحب فضل بخش کو 1,00,000 روپے کا چیک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شبرا کے پیسے ہیں، اسے کیش کروا کے دے دینا. فضل بخش گھر جاتا ہے. فضل بخش کو پہنچنے میں تھوڑی دیر ہو جاتی ہے تو شبرا بیٹھی اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے اور سکینہ سے کہتی ہے کہ فضل بخش کے پاس میرا 1,00,000 روپیہ ہے، وہ اب تک نہیں آیا. سکینہ اس سے کہتی ہے کہ کیا وہ تمہارا 1,00,000 روپیہ کھا گیا ہے؟ اسے کہتی ہے میں نے ایسا نہیں کہا، مگر ہو سکتا ہے وہ میرے پیسے خرچ کر دیں. شبرا کو ڈر ہوتا ہے کہ وہ میرے پیسے لے کر اپنی محبوبہ پہ خرچ نہ کر دے. شبرا بے تابی سے فضل بخش کا انتظار کر رہی ہوتی ہے. جیسے ہی فضل بخش آتا ہے تو اس کے پاس باغی ہوئی جاتی ہے. فضل بخش اسے دیکھتے ہی پھولوں کا ایک گلدستہ دیتا ہے. وہ اسے کہتی ہے کیا یہ میرے لیے ہے؟ اسے بتاتا ہے نہیں، تمہارے لیے نہیں ہے، لیا تو نمرا کے لیے تھا مگر اسے پسند نہیں آیا. اور پھر 5 اسٹار ہوٹل پہ کھانا بھی کھلایا. جیسے ہی کھانا آیا تو وہ اٹھ کر چلی گئی، اس نے کھانا بھی نہیں کھایا. ابھی تو پھول پکڑو اور پھر کھانا بھی لایا ہوں. تو شبرا اس سے کہتی ہے کہ تم نے کتنے پیسے خرچ کیے؟ اسے بتاتا ہے کہ 24,000 ہوٹل کا بل بنا اور 5,000 روپے کا یہ گلدستہ آیا. شبرا چیخ کر کہتی ہے تم نے 29,000 روپے لگا دیے ہیں، مجھے دو، میرے پیسے کہاں ہیں؟ تو فضل بخش اسے کہتا ہے کیا تم مجھے بے ایمان سمجھتی ہو؟ میں نے کیا تمہارے پیسے خرچ کر دیے؟ وہ تو میں نے آج ہی کیش کروا لیے تھے، یہ لو تم پکڑو اپنے پیسے. شبرا اس کے ہاتھ سے پیسے لیتی ہے تو گننے لگتی ہے. فضل بخش کہتا ہے کل تک تو تم مجھے اپنا بیسٹ فرینڈ کہہ رہی تھی اور آج مجھ پر اتنا شک ہو گیا ہے کہ پیسے گن رہی ہو. شبرا پیسے دیکھ کر شرمندہ ہو جاتی ہے اور فضل بخش سے معافی مانگتی ہے. فضل بخش شبرا سے کہتا ہے کہ چلو آئس کریم کھانے چلتے ہیں. وہ دونوں آئس کریم کھانے کے لیے جاتے ہیں. تو شبرا فضل بخش سے کہتی ہے کہ یہ پیسے میں نے بہت ہی نیک مقصد کے لیے رکھے ہوئے تھے، میں اس لیے پریشان تھی کہ کہیں تم انہیں خرچ نہ کر دو.
تو فضل بخش کہتا ہے ہاں مجھے پتا ہے، تم نے بچوں کی ایجوکیشن کے لیے اس لیے میں جانتا تھا، اور یہ پیسے میں نے تمہارے لیے رکھے ہیں۔ فضل بخش اسے کہتا ہے کیا میں تمہارے لیے کوئی ڈونیشن اکٹھی کر سکتا ہوں؟ تو سکینہ اسے کہتی ہے ہاں، مگر خیال رکھے ساری ڈونیشن حق حلال کی ہونی چاہیے۔ تو فضل بخش اسے کہتا ہے ڈونیشن کا حق حلال سے کیا مطلب؟ ڈونیشن تو ڈونیشن ہے۔ تو وہ اسے بتاتی ہے کہ میرا نظریہ ہے کہ ڈونیشن اگر حق حلال پیسوں کی ہی ہو تو وہ ہی ٹھیک ہے۔ فضل بخش اسے کہتا ہے تو پھر میں تو نہیں تمہیں دے سکتا، کیونکہ میری ایف اے اور میٹرک کی سند تو جعلی ہے، اس لیے شاید میری بھی کمائی حق حلال کی نہیں ہے۔ سکینہ اسے کہتی ہے ہاں، تو شبرا اسے کہتی ہے ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ فضل بخش شبرا کے لیے ڈونیشن اکٹھی کرنا چاہتا ہے۔ وہ ایک ہوٹل میں ویٹر کا کام کرنے لگتا ہے، اسی ہوٹل میں جہاں پر علی بخش کام کر رہا ہوتا ہے، وہاں جاتا ہے اور پھر ڈونیشن اکٹھی کرتا ہے۔ ویٹر کا کام کر رہا ہوتا ہے، وہاں پر ایک آدمی اسے ملتا ہے جو کہ شامیر سکندر کو جانتا ہے۔ اسے دیکھتے ہی کہتا ہے کہ تم شامیر سکندر ہو؟ تو وہ اسے کہتا ہے نہیں، میرا نام فضل بخش ہے اور میں یہاں ویٹر کا کام کرتا ہوں۔ وہ اسے دیکھتے ہی پہچان لیتا ہے اور 5,000 روپے کی ٹپ اسے دے دیتا ہے۔ دوسری طرف شبرا بے چینی سے فضل بخش کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ وہ میرے لیے ڈونیشن لے کر آئے گا اور ڈونیشن دینے کے لیے میرے ساتھ چلے گا۔ وعدہ خلاف انسان پتہ نہیں کہاں جا کر مر گیا ہے۔ سکینہ اس کو بتاتی ہے کہ وہ فلاں ہوٹل میں ویٹرنگ کا کام کر رہا ہے۔ شبرا وہاں پہنچ جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ فضل بخش واقعی میں وہاں پر ویٹر کا کام کر رہا ہے۔ فضل بخش شبرا کو دیکھتے ہی اس کے آگے کھانا لا کر رکھتا ہے، دوسرے ٹیبل سے جوس اٹھاتا ہے، وہ بھی شبرا کے آگے رکھ دیتا ہے اور شبرا کے سامنے جمتا ہوا ڈونیشن بھی رکھ دیتا ہے، اور 15,000 روپے کا ڈونیشن جو کہ اس نے ویٹر کا کام کر کے اکٹھا کیا ہوتا ہے شبرا کے ہاتھ میں دیتا ہے۔ شبرا یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے۔ اب تک تو شامیر سکندر کا راز ہی ہے، مگر آنے والی نیکسٹ ایپیسوڈ میں شامیر سکندر کا راز فاش ہو جائے گا اور داؤد سکندر کو پتہ چل جائے گا کہ شامیر سکندر فضل بخش بن کر کہیں اور جاتا ہے۔ آدمی نے فضل بخش کو پیسے دیے تھے، 5,000 روپے ٹپ دیے تھے، وہ داؤد سکندر کا آدمی ہے اور داؤد سکندر کو جا کر بتا دیتا ہے کہ تمہارا بیٹا کسی کے عشق میں مبتلا ہے اور وہ ویٹر کا کام کر رہا ہے۔ داؤد سکندر فضل بخش کے پیچھے اپنا ایک باڈی گارڈ چھوڑ دے گا اور جس پر فضل بخش پکڑا جائے گا۔ دوسری جانب مہرین کا باپ، اس کو بھی فضل بخش پر شک ہے اور وہ اپنا شک دور کرنے کے لیے بھی اپنا سب سے خاص آدمی اس کے پیچھے لگا دیتا ہے اور یہ دونوں مل کر فضل بخش کا راز فاش کر دیتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل عشق مرشد کی نئی ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پلیز بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی مزید نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں۔ اللہ حافظ۔